السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے محبت سترنگی کے 25 ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پر سارے بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر محجبین کی شادی قاسم سے نہیں ہو سکتی تو ہم ماہنور کی شادی کر سکتے ہیں۔ اتنی دیر میں شمیم بھی بول اٹھتا ہے کہ یہ تو پہلے ہی طے تھا نا کہ ہماری ایک بچی خاندان میں جائے گی، تو صابر بھائی کی بہو اب ماہنور بنے گی۔ اس بات پر صابر بھی کہتا ہے کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، قاسم اور ماہنور دونوں ہم عمر ہے، ان دونوں کی شادی کی جا سکتی ہے لیکن محجبین کی نہیں۔ لیکن پھر بھی جہاں بول اٹھتی ہے کہ پہلے بچوں سے تو ان کی رضامندی پوچھ لی جائے نا، ایسے ہم کیسے کوئی فیصلہ کر سکتے، لیکن شمیم اسے بھی ڈانٹ دیتا ہے۔ دوسری طرف ماہنور ایان سے ملنے جاتی ہے۔ ایان اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں پرپوز کرنا چاہتا ہوں، تبھی وہ کہتا ہے کہ کیا تم مجھ سے شادی کر سکتی ہو، میں تمہیں بہت زیادہ خوش رکھوں گا۔ اس غریب ڈیلیوری بوائے کے ساتھ تم ساری زندگی کیا گزار سکتی ہو، میرے لیے یہ انگوٹھی پہن لو۔ لیکن ماہنور منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں یہ انگوٹھی نہیں پہن سکتی ہوں، تم میرے گھر پہ پراپر رشتہ بھیجو پھر ہی میں پہنوں گی۔ یہاں پر جیسے ہی آ جاتی ہے سونیا لے کر قاسم کے لیے کڑی، تبھی یہ بات راجدہ کو بالکل بھی اچھی نہیں لگتی ہے۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہتے ہیں کہ اتنی دیر میں سونیا کی امی آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم ساری کڑی اٹھا کے ان کے لیے لے آئی ہو اور گھر میں تو کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ ساتھ ہی وہ کہتی ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں۔ راجدہ کہتی تو ہم نے کون سا مانگی، اپنی بیٹی کو بھی یہاں سے لے کر چلی جاؤ۔ اور وہ قاسم کا پوچھتی ہے تو کہتی ہے کہ تم نے قاسم کو کیا کہنا ہے۔ سونیا کی امی کہتی ہے ظاہری بات ہے ساری کڑی تو تمہارے پاس یہ لے کر آ گیا، تو میں نے کہنا تھا کہ ہمیں کہیں سے بریانی لا کے دے دے۔ اتنی دیر میں صابر قاسم کو بلاتا ہے تو قاسم بھی کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں ابھی نیچے آتا ہوں پھر بات کرتا ہوں۔ سونیا اسے کہتی ہے کہ تم آج کل نظر نہیں آ رہے اور یہ میں تمہارے لیے کڑی لے کر آئی ہوں۔ وہ بتاتا ہے کہ میں آفس جانے لگ گیا ہوں، لیکن یہ بات بھی راجدہ کو اچھی نہیں لگتی، وہ جھڑک کے اسے اپنے گھر سے بھیج دیتی ہے۔ دوسری طرف ماہنور اور ایان جس ریسٹورنٹ سے نکل رہے ہوتے ہیں، محجبین بھی اسی ریسٹورنٹ میں ہوتی ہے۔ جب وہ اسے دیکھتی ہے تو حیران ہو جاتی ہے، لیکن حارث کہتا ہے کہ گھر جا کر بات کرنا۔ یہاں پر اماں بھی کو بہت غصہ آیا ہوا تھا کیونکہ ان کا پاندان کسی نے صاف نہیں کیا ہوتا۔ وہ جہاں کو کہتی ہے کہ میں نے بچوں کو کہا بھی تھا۔ اتنی دیر میں جب ماہنور آ جاتی ہے تو اماں بھی کہتی ہے تم کہاں پر چلی گئی تھی، گھر میں پڑھائی نہیں ہوتی ہے اور دونوں ہی چلی گئی تھی، میں کیا کہہ سکتی ہوں تم لوگوں کو۔ محجبین کہتی ہے کہ نہیں میں تو امی کو بتا کر گئی تھی، آج کے بعد ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اور ماہنور بھی ان سے معافی مانگتی ہے کہ اماں بھی آپ پریشان نہ ہو۔ یہاں پر ہما اپنے بیٹے ارمان کو وارن کر رہی ہوتی ہے کہ تم اس جائیداد کے بارے میں سیریس ہو جاؤ، یہ نہ ہو کہ یہ ساری جائیداد وہ پاگل اپنے بیٹے کو ہی دے دے اور ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہ لگے۔ ارمان کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، میں بابا کا لیفٹ بازو بھی ہوں اور رائٹ بھی، آپ فکر نہ کریں، اور ویسے بھی ایان کو کیا پتا کہ ہمارا سب کچھ کہاں کہاں ٹرانسفر ہے۔ دوسری طرف ایان بھی آ جاتے تو ہما کہتی ہے کہ تمہارا باپ تم پہ بہت زیادہ مرتا ہے، وہ دن دور نہیں جب میں اس کے دل سے تمہاری محبت کو بالکل ختم کر دوں گی۔ ایان کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے۔ یہاں پر محجبین بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ وہ ماہنور کو کہتی ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم ایسے اپنے خاندان کی عزت کو رولتی ہوئی دوسروں سے ملو گی باہر جا کر۔ ماہنور کو بھی غصہ سا آ جاتا ہے اور کہتی ہے کہ مجھے آپ اتنی باتیں سنا رہی ہوں اور آپ حارث بھائی کے ساتھ کیا کر رہی تھی، ویسے بھی وہ تو ہاشم بھائی کے دوست ہیں نا، آپ کے ان فوت کیا ہوئے، آپ ان کے ساتھ رنگ ڈلیاں منانے لگی۔ یہ بات سن کر اسے بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور کہتی ہے کہ تم میرے بارے میں اتنی گھٹیا سوچ رکھتی ہو، میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ ساتھ ہی وہ ماہنور کو تھپڑ لگاتی ہے اور اسے ساری حقیقت بتاتی ہے۔ ماہنور کو جب وہ تھپڑ لگاتی ہے تو وہ بہت زیادہ شرمندہ سی ہو جاتی ہے اور اپنی بہن سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ ان سے کس لیے ملنے جا رہی ہیں۔ محجبین کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ یہاں پر اتنی دیر میں جہاں بھی آ جاتی ہے تو محجبین اس سے ماہنور کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہے، تو جہاں کہتی ہے کہ تم لوگ کو بھی پتہ لگ گیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ کیا بات، تو جہاں بتاتی ہے کہ آج ساری خاندان میں فیصلہ ہوا ہے کہ ماہنور اور قاسم کی انگیجمنٹ کر دی جائے گی کیونکہ ان دونوں کا رشتہ بالکل مناسب ہے۔ یہ بات سن کر جب وہ چلی جاتی ہے تو محجبین بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور ماہنور بھی، اور اسے کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے تم پریشان نہ ہو۔ دوسری طرف ماریا آتی ہے شمیم کے لیے کافی لے کر اور ساتھ ہی اسے کہتی ہے کہ میرے خیال سے آپ لوگوں کو کچھ سوچنا چاہیے، اگر ایسے رشتے نہیں کرنے چاہیے۔ تبھی شمیم بھی اسے تانا دے دیتا ہے کہ تم نے حسن آرا کے منگیتر سے شادی کر لی، اس لحاظ سے تو پھر عظیم کی دوبارہ منگنی کر دینی چاہیے اور بلکہ شادی کر دینی چاہیے حسن آرا کے ساتھ، کیونکہ یہ سب کچھ تم نے بھی تو کیا ہے نا۔ یہ بات سن کر بیچاری ماریا بھی پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ سچویشن ایسی تھی ورنہ میں اس سے شادی کبھی بھی نہ کرتی۔ دوسری طرف یہاں پر ماہنور جاتی ہے قاسم کے پاس اور اسے کہتی ہے کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، تم نے کیوں سب کو ہاں کری، اسے منع کر دو، اور ساتھ ہی بتاتی ہے کہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ قاسم کہتا ہے کہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں، ہمارے خاندانوں میں ایسا نہیں ہوتا اور سب نے مجھے فیصلہ سنایا، میں نے تو انہیں کچھ بھی نہیں کہا اور میں کیسے منع کر سکتا ہوں، میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہاں پر بہت زیادہ پریشان بیٹھی ہوئی ہوتی ہے سونیا۔ وہ اپنی امی کو کہتی ہے کہ ہم کسی اور محلے میں چلی جاتی ہیں، تب اس کی امی کہتی ہے کہ جس محلے میں بھی جائے یہ دونوں بہنیں ڈائنیں ہمارا پیچھا کبھی بھی نہیں چھوڑیں گی اور ہمیں یہی رہنا پڑے گا۔ دوسری طرف یہاں پر اتنی دیر میں آ جاتی ہے وہاں پر
राहत भी और कहती है कि अच्छा तुम हमारे बारे में बात कर रही हो, ज़रा आने दो उमैर को, फिर तुम्हारी तबीयत सही करवाती हूँ। यहाँ पर कासिम अपने बाप को कहता है कि मैं मानूर से शादी नहीं करना चाहता और मेरे ख्याल से वो भी नहीं मुझसे करना चाहती, आप लोग क्यों हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तभी साबिर कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा बंधा हुआ हूँ इस चीज़ में, क्योंकि पहले बड़ी बेटी से करना था, अब छोटी बेटी से मैं कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ पर मानूर भी अपने बाप को कहती है कि मैं कासिम के साथ नहीं कर सकती, मैंने हमेशा उसे अपने छोटे भाइयों की तरह ही देखा है। लेकिन शमीम कहता है कि अब मैं कोई भी बात नहीं सुनना चाहता, वैसे भी ये बात पहले ही तय हो चुकी थी कि तुम्हारा रिश्ता होगा और अब तुम्हारा रिश्ता कासिम से हो रहा है, माजिबीन का अगर नहीं हो सका। जहाँ रबी ये बात सुनकर बेचारी खामोश सी हो जाती है और वो कुछ कहना भी चाहे तो उसकी बात नहीं सुनी जाती। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक में शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।